دروازے پر اس کی گناہ لکھ کی جاتی۔ تہجد کی نماز فرض تھی، مسجد کے علاوہ نماز جائز ہی نہیں تھی، مسجد کے علاوہ نماز جائز نہیں تھی، نماز نہیں ہوتی تھی۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ دوسرے کو دینا جائز نہیں تھا، آسمان سے آگ نازل ہو کر اس کو جلا دیتا، یہ اس کے قبول ہونے کی علامت ہوتی۔ توبے میں اگر کوئی آدمی گناہ کر کے توبہ کرتا تو توبے میں تائب کا قتل کرنا ضروری تھا، اگر توبہ کرنا ہے تو تائب کا قتل کر دیا جاتا۔ ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا جميعا۔ اسی طرح 50 نمازیں فرض تھی، 50 نمازیں فرض تھی۔ زکوٰۃ میں ربع مال، زکوٰۃ میں فرض ربع مال، اب 40% ہے، 1 لاکھ میں اب 2500 ہے، اور وہ 1 لاکھ میں 25,000، تو تاجر نہ مرتے، ابھی 2500 پہ مر رہے ہیں 1 لاکھ میں۔ ربع مال زکوٰۃ میں یہ فرض۔ حائضہ عورت کے ساتھ اختلاط منع، حائضہ عورت کے ساتھ اختلاط منع تھا۔ رات کو بھی عشاء کے بعد کھانا پینا منع تھا، رمضان کے مہینے میں کھانا پینا بھی منع، حرام، اور پھر جماع بھی حرام، دن کو بھی روزہ، اور رات افطاری کرنے کے بعد عشاء کے بعد کھانے پینے کی بھی ممانعت شروع ہو جاتی اور جماع کی بھی ممانعت ہوتی، وغیرہ ذالک۔ بہت سارے احکام شاقتیں، مشکل احکامات تھے جو ان پر لازم ہو گئے تھے اس امت کے پر شفقت کی وجہ سے، اور آپ علیہ السلام کی تکریم اور اکرام اور اعزاز کی خاطر اس امت سے وہ مشقت والے احکامات ختم کر دیے گئے، اٹھا لیے گئے، تو وہ احکامات منسوخ ہو گئے، وہ احکامات کیا ہو گئے؟ منسوخ ہو گئے۔ ہمیں رخصت ملی، بدن نجس ہو، کپڑا نجس ہو، پانی سے دھو لو، فقہا ہر مائع پاک مائع چیز سے دھونے کے حق میں لگ گئے، پانی تو دور کی بات ہے، سرکے سے بھی پاکی ہو جاتی ہے عندنا، ہمارے ہاں دوسرے پاک مائع شے سے بھی نجاست زائل ہو جاتی ہے، کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اب ہمارے حق میں وہ نہیں ہے، وہ احکامات نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں جو ہمیں رخصت ملی ہے اس کی عظیمت وہاں ہے ہی نہیں، سرے سے منسوخ ہے۔ اگر ہم اس کی عظیمت پر عمل کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اگر کپڑا کاٹیں گے، جسم تو نہیں کاٹ سکتے، ظاہر ہے کاٹیں گے تکلیف ہوگی، لیکن اگر کپڑا کاٹیں گے تو اسراف میں داخل ہے، کپڑے کا ضیاع ہے، اس لیے ہم سے اس کا سوال ہوگا، ہم سے اس کا سوال ہوگا۔ لہذا ہمارے لیے اس عظیمت پر عمل کرنا، وہ ان احکام منسوخہ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمیں رخصت ملی ہے، تو رخصت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی مشکل حکم ہو پھر وہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، پھر اس کی آسانی کا حکم ہو، رخصت ہے۔ لیکن یہاں ہم جس کو رخصت کہتے ہیں اس کا تو وہ احکام اصلیہ، وہ مشقت والے کام تو منسوخ ہے، تو اس کو تو نسخ کہنا چاہیے تھا، نہ کہ اس پر رخصت کا اطلاق کرنا چاہیے تھا، اس کو تو رخصت نہیں کہنا چاہیے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں رخصت تو نہیں ہے، ان کو جو ہم رخصت کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں، کون حقیقتاً کہہ رہا ہے کہ اس کی عظیمت ہو اور پھر اس پر عمل نہ ہو عذر کی بنیاد پر۔ لہذا یہ احکام منسوخہ ہے، یہ نسخ ہے، یہ رخصت ہے ہی نہیں۔ ہاں اس پر جو رخصت کا اطلاق ہوتا ہے مجازن ہے، رخصت کا اطلاق اس پر مجازن کیا جاتا ہے اس لیے، لیکن یہ ایسا مجاز ہے کہ چونکہ اس کے مقابلے میں عظیمت پوری دنیا میں نہیں ہے اور نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے، اس لیے یہ رخصت مجاز ہے اور مجاز میں کامل درجے کی ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں عظیمت سر سے ہے ہی نہیں۔ تو جس رخصت کی عظیمت ہو نہیں اس پر رخصت کے اطلاق یہ مجاز ہے، اور مجاز میں یہ احق ہے، اتم ہے، اقویٰ ہے بنسبت دوسرے کے۔ وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دوسری قسم جس پر رخصت کا اطلاق مجازن کیا جاتا ہے، یہ وہ احکام ہے جو بندوں سے ساقط ہو گئے ہوں مشروع ہونے کے باوجود، فی الجملہ دوسروں کے حق میں، دوسری چیزوں میں اس کی عظیمت موجود ہے، لیکن جس مسئلے میں رخصت ملی ہے
اس کی عظیمت نہیں ہے، اس کی عظیمت ساقط ہے۔ مثال کے طور پر بے میں مبیہ کے لیے تعیین مبیہ شرط ہے، بے میں مبیہ کے لیے متعین کرنا یہ تعیین مبیہ شرط ہے، اور بائے کے پاس موجود ہونا ضروری ہے تاکہ وہ مقدور التسلیم ہو، مبیہ کو حوالے کر سکے۔ لہذا بے میں اصل یہ ہے، مبیہ اصل ہے، تو اس میں شرط یہ ہے کہ مبیہ متعین ہو اور بائے کے پاس موجود ہو۔ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا عن بیع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس موجود نہ ہو اس کے بیچنے سے آپ نے منع کیا۔ معلوم ہوا مبیع متعین بھی ہو اور بائے کے پاس موجود بھی ہو۔ تو بے میں مبیع کی تعین بھی شرط ہے اور موجود ہونا بھی شرط ہے، لیکن اسی بے کے ایک قسم ہے بے سلم، اس میں مبیع کے لیے تعین کا شرط ہونا ساقط ہے۔ تعین کا مبیع کا متعین ہونا یہ کیا ہے؟ اس کی یہ شرط ساقط ہے، موجود ہونا یہ ساقط ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بے سلم میں مسلم فیہ کے متعین ہونے کی شرط لگا دے یا موجود ہونے کی شرط لگا دے تو یہ بے سلم فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں جب مبیع کے تعین کی شرط ساقط ہو گئی، اس میں رخصت مل گئی کہ مبیع متعین نہ ہو، اوصاف بتائے جائے، متعین نہ ہو اور موجود نہ ہو، اس کی رخصت مل گئی۔ لیکن یہ ایسی رخصت ہے کہ اس کی عظیمت یعنی بے سلم میں تعین مبیع اور اس کا موجود ہونا کی جو عظیمت موجود ہونا ہے اور تعین ہے یہ ساقط ہے، یہ مشروع نہیں ہے، اور اس کو رخصت دے دی گئی۔ بے سلم میں رخصت دے دی گئی کہ مبیع کا تعین اور موجود ہونا شرط نہیں، لیکن اس میں رخصت ملی ہے اس کی عظیمت ساقط ہے، اس کی عظیمت ساقط ہے۔ اگرچہ بے سلم کے علاوہ میں بے میں مبیع کی تعین ساقط نہیں، مبیع کا متعین ہونا بھی شرط ہے اور موجود ہونا بھی شرط ہے، دونوں شرط ہیں۔ یہاں پر دیکھو بے سلم میں مبیع کی تعین اور موجود ہونا ساقط ہو گیا، رخصت مل گئی، اس کی عظیمت تو ساقط ہے لیکن بے کے دوسرے اقسام میں موجود ہے۔ تو جس رخصت کے مقابلے میں عظیمت نہ ہو اس پر رخصت کا اطلاق مجازن ہے، اس لیے اس کو مجازن کہا، یہ مجاز کے اقسام میں داخل ہو گیا۔ لیکن چونکہ فی الجملہ بے کے دوسرے اقسام میں مبیع کی تعین شرط ہے اور موجود ہونا شرط ہے، وہ ہے باقی ہے، اس لیے اس کی عظیمت فی الجملہ موجود ہے، دوسرے اقسام میں موجود ہے۔ جب موجود ہے تو جس رخصت کی عظیمت موجود ہو اس پر رخصت کا اطلاق، جس رخصت کی عظیمت موجود ہو اس پر رخصت کا اطلاق حقیقتاً ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مجاز کی جو دوسری قسم ہے یہ پہلی قسم کے مشابہ ہو گئی، پہلی قسم کے کیا ہو گئی؟ مشابہ ہو گئی، اس لیے کہ ان میں بھی عظیمت موجود، رخصت کی عظیمت موجود ہے اور اس کی رخصت کی بھی عظیمت موجود ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں عظیمت نہیں لیکن فی الجملہ موجود ہے بے کے دوسرے اقسام میں۔ اس لیے چونکہ یہ اس کی مشابہت رخصت کے حقیقی اقسام کے ساتھ ہو گئی، رخصت حقیقیہ کے ساتھ، اس لیے یہ مجاز ہونے میں بنسبت پہلی قسم کے ناقص ہے، پہلی مجاز ہونے میں اقوا ہے، اولا ہے، اور یہ ناقص ہے، یہ قاصر ہے، اقوا نہیں، یہ اضعاف ہے، اس لیے کہ اس کی مشابہت رخصت حقیقیہ کے ساتھ ہو گئی، رخصت حقیقیہ کے ساتھ ہو گئی۔ اتنی مثال سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال، خمر اور مردار کی حرمت مکرہ اور مجبور، بھوک سے مجبور، اس کے حق میں خمر کی حرمت اور مردار کی حرمت ساقط ہو گئی۔ جو آدمی بھوک سے مجبور ہو جائے یا جو آدمی
جس کو مجبور کیا جائے، اکراہ جبر کیا جائے، اس پر مجبور کیا جائے کہ شراب پیو، یا یہ مردار کھاؤ خنزیر، یا یہ مردہ کھاؤ، اگر میتا نہیں کھاؤ گے تو جان سے مار دیں گے، تو ان دونوں کے حق میں شراب کی اور مردار کی حرمت ساقط ہو گئی، حرمت ساقط ہے، تو ان دونوں کے حق میں یہ مباح بن گئے، ان دونوں کے حق میں کیا ہو گئے؟ یہ مباح ہو گئے، حرمت ساقط ہے۔ جب ان دونوں کے حق میں یہ رخصت مل گئی کھانے پینے کی، تو ان کے مقابلے میں جو عزیمت ہے وہ ساقط ہو گئی، حرمت ساقط ہے، حرمت ساقط کر دی گئی، لہذا اس رخصت کی عزیمت موجود نہیں ہے، اس کی عزیمت موجود اس لیے کہ حرمت ساقط ہو گئی، پھر مباح کر دیے گئے، تو اس اباحت رخصت کی عزیمت ساقط ہے، حرمت ساقط ہے، تو جس رخصت کی عزیمت نہ ہو اس پر رخصت کا اطلاق مجاز ہے، لیکن چونکہ فی الجملہ شراب کی حرمت اور مردار کی حرمت دوسرے لوگوں کے حق میں موجود ہے، اس لیے تو جس رخصت کی عزیمت فی الجملہ موجود ہو دوسرے اقسام میں یا دوسرے لوگوں کے حق میں، تو اس پر رخصت کا اطلاق، چونکہ ان کی حقیقت موجود ہے عزیمت، اس لیے یہ رخصت حقیقیہ کے مشابہ ہو، اس لیے مجاز ہونے میں یہ پہلی قسم سے اضعاف ہے اور ناقص ہے۔ ان دونوں کے حق میں ان کی حرمت ساقط ہے، عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں حرمت سے استثناء کیا گیا، قد فصل لکم ما حرم، قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کی تمہارے لیے محرمات کو، ما حرم علیکم جو تم پر حرام کی گئی ہے، الا ما اضطررتم الیہ مگر یہ کہ جس حرام کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، حرمت سے استثناء ہے، اور جب حرمت سے استثناء ہو تو وہ اباحت ہوتی ہے، حرمت سے استثناء ہو تو اباحت ہوتی ہے، جو جو حرام ہے سب تفصیل سے بیان ہو گئے، الا کہ جس حرام کی طرف تم مجبور ہو جاؤ اب وہ حرام نہیں، لہذا یہ حرام سے استثناء ہو گیا تو اب اس کی حرمت ساقط ہو گئی، تو ان دونوں کے حق میں عزیمت چونکہ ساقط ہے اس لیے یہ رخصت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رخصت ہے، لہذا اگر یہ دو آدمی نہیں کہیں گے، صبر کر لے اور یہ کہے کہ یہ ایک جان نہیں 1000 جانیں ہیں، یہ 1000 جانیں ہیں، ہم پھر بھی شراب نہیں پئیں گے، پھر بھی مردار نہیں کھائیں گے، اور یہ مر جائے تو مردار ہوں گے شہید ہوں گے؟ دیکھو نا ادھر کیا بڑگرام میں شہید ہوں گے، ان کے ہاں شہداء ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاں شہید ہے، اس لیے شہید نہیں بلکہ مردار ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے حق میں اس کی حرمت ساقط ہے، مباح ہوگی ان کے لیے، اور مباح امر سے بچنا، آپ کے لیے کھانا مباح ہو اور آپ اس سے صبر کرتے رہو کہ اللہ کی رضا کے لیے نفس امارہ کو مارنا ہے، مسلسل مارتے رہو، ہاں پے در پہ 100 وصال رکھو تو مر جائے گا، اس لیے ان کے لیے اس سے رکنا جائز نہیں ہے، بلکہ شراب کا پینا اور مردار کا کھانا ان کے حق میں مباح ہے، حرمت ساقط ہے، جب حرمت ساقط ہے تو ان کے لیے ان سے رکنا جائز نہیں، اس لیے اگر یہ رک جائیں گے اور مر جائیں گے تو یہ مردار ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے۔ وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، رخصت کی یہ قسم شراب اور مردار والی یہ پہلی قسم میں داخل ہے، جیسے کہ کلمہ کفر کے جاری کرنے پر مجبور کیا جائے، جیسے کہ دوسرے کے مال کھانے پر مجبور کیا جائے، جیسے بھوک کی حالت میں دوسرے کا مال کھانے پر مجبور ہو، یہ ان میں داخل ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر مردار کھائے گا، مردار کھانا اور شراب کا پینا اس کی حرمت ساقط نہیں، حرمت برقرار ہے، جیسے کہ کلمہ کفر زبان سے جاری کرنے کی حرمت برقرار ہے، رخصت مل گئی، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہے، اس لیے اگر کالے تو مواخذہ ساقط ہے، اگر مردار کالے یا شراب پی لے مواخذہ ساقط ہے، جیسے کہ کلمہ کفر زبان پر جاری کر دے تو مواخذہ ساقط ہے، حرمت برقرار ہے،
اس لیے اگر ڈٹ جائے جیسے وہ شہید تو یہ بھی شہید ہے، شوافی کا مذہب والا ہے۔ اور بعض احناف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب پر ہے۔ ان کا استدلال امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا استدلال اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے، فمن اضطر، جو شخص مجبور ہو، غیر باغ ولا عاد، وہ لذت کو طلب کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ ان اللہ غفور رحیم، یہ جو غفور ہے، لفظ غفور کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں۔ یہاں غفور مطلق آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرمت برقرار ہے، اس لیے اگر یہ کالے اور پیلے جو مجبور ہو، اگر کالے اور پیلے تو حرمت برقرار ہے، اللہ بخشنے والے ہیں۔ اگر حرمت برقرار نہ ہوتی تو پھر اللہ کیا چیز بخشنے والے ہیں؟ گناہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر بخشش کس چیز کی ہے؟ گناہ کرے گا تو بخشش ہوگی۔ معلوم ہوا اس کی حرمت برقرار ہے، یہ حرام کار ہے، لیکن ان کے حق میں مواخذہ ساقط ہو گیا، اللہ بخشنے والے ہیں۔ لفظ غفور کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں۔ استدلال سمجھ میں آ گیا؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ضرورت کی وجہ سے یہ کانا حرام نہیں تھا۔ لفظ غفور کے اطلاق اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجبوری میں بھی کانا حرام ہو اور مواخذہ ساقط ہو، نہیں، بلکہ جو آدمی بھوک میں مجبور ہو جائے شدید بھوک کی وجہ سے، تو اس کو جتنے کھانے کی اجازت دیے، غیر باغن ولا عادن، لذت بھی حاصل نہ کرے اور جتنے کی اتنا کھاؤ کہ جس آپ موت سے بچ جائے، تو حد سے تجاوز بھی نہ ہو۔ لیکن جس آدمی کو بھوک لگی ہوتی ہے، انتہائی بھوک، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی مقدار ہے جو مجھے موت سے بچاتی ہے اور کتنی مقدار میں حد سے تجاوز کرنے والا ہوں، اس کا اندازہ ان کو ہوتا نہیں ہے۔ جو آدمی اس بھوک میں مبتلا ہو جائے اس کو اندازہ نہیں ہوتا، ایک تو لذت سے رک نہیں سکتا، دوسرے کہ وہ حد اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اب کتنی مقدار کی رخصت ملی ہے اور کتنی مقدار سے آگے تجاوز شمار ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی کالے اور پیلے لذت حاصل ہو یا حد سے آگے بھی نکل جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ اور ان اللہ غفور الرحیم، یہ جو غفور ہے یہ ضرورت کے کانے سے غفور نہیں آیا، بلکہ یہ حاجت اصلیہ سے، حاجت سے زائد کانے اور لذت کے حاصل ہونے پر غفور کے اطلاق کیا گیا کہ اگر لذت بھی حاصل ہو یا حد سے تجاوز بھی ہو جائے تو پھر بھی اللہ بخشنے والے ہیں۔ یہ ضرورت سے غفور نہیں بلکہ حد سے تجاوز اور لذت کے حاصل کرنے پر اس پر اطلاق کیا گیا کہ اگر ہو بھی جائے حد سے آگے نکل جائے، اس لیے کہ مبتلا بھی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ حد سے میں نکل گیا نہیں نکلا، اس لیے پھر اللہ نے کہا کہ اللہ غفور ہے، بخشنے والے ہیں۔ اس لیے یہ چوتھی ہی قسم ہے، اور ان دونوں کے حق میں حرمت سے استثناء کیا گیا ہے۔ جب حرمت سے استثناء ہے تو ان کے حق میں حرمت ختم ہو گئی، اب یہ مباح ہے ان کے حق میں۔ وہ دونوں کا مسلک سمجھ میں آ گیا؟ استدلال دونوں کا سمجھ میں آ گیا۔ ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا، ثمرہ اختلاف، اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں پیوں گا، اور پھر ایسے شدید بھوک میں مجبور ہو جائے، مبتلا ہو جائے، اور وہ خمر اور مردار کھا لے، تو ہمارے ہاں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حرام باقی نہ رہا ان کے حق میں۔ اور امام شافعی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ حرمت برقرار ہے، حرمت برقرار ہے۔ دیکھو بھائی اس کو، وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي، رہا دوسری قسم رخصت کی، فما، تو یہ وہ حکم ہے، احکام شرعیہ ہے رخصت کی، یستباح، جس کے ساتھ مباح جیسا معاملہ کیا جائے گا یا کیا جاتا ہے، مع قیام سبب و تراخی حکم ہی، سبب کے قائم ہونے اور اس کے حکم کے مؤخر ہونے کے باوجود یا کے ساتھ، کفطر المریض والمسافر، مریض و مسافر کے افطار کی طرح، یستباح، جس کو مباح کیا جاتا ہے، مع قیام سبب، سبب کے قائم ہونے کے،
اور وتراخی حکم ہی فیہما، اور ان دونوں کے حق میں حکم کے مؤخر ہونے کے ساتھ، ولہذا صح الاداء منہما، اس لیے ان دونوں کی طرف سے ادائیگی درست ہو جاتی ہے۔ ولو ماتا قبل ادراک عدت من ایام اخرى، اگر وہ دونوں ایام اخر عدت من ایام اخر کے پانے سے، یعنی گنتی کے چند دوسرے دنوں کے پانے سے پہلے وہ دونوں مر جائے، لم یلزمہم الامر بالفدیۃ، تو فدیہ دینے کا حکم ان دونوں کو لازم نہ ہوگا۔ وحکمہ، اس دوسری قسم کے رخصت کا حکم یہ ہے ان الصوم افضل، کہ روزہ رکھنا افضل ہے، یعنی عزیمت پر عمل کرنا اولا ہے، افضل ہے۔ روزہ رکھنا ہمارے ہاں افضل ہے دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ لکمال سبب ہی، اس کے سبب کے کامل ہونے کی وجہ سے۔ دوسری وجہ وتردد فی الرخصۃ، اور رخصت میں تردد کی وجہ سے۔ فالعزیمت تؤدی معنی الرخصۃ، کیونکہ عزیمت یہاں رخصت والا معنی ادا کر دیتی ہے، من حیث تضمنها یسر موافقت المسلمین، مسلمانوں کے ساتھ موافقت کے آسانی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، کے حیثیت سے۔ الا ان یخاف الہلاک علی نفسہ، یہ استثناء ہے الصوم افضل سے، یعنی عزیمت پر عمل کرنا افضل ہے، اس سے استثناء ہے۔ الا یہ کہ اس کو خوف ہو ہلاکت کا اپنے آپ پر، فلیس لہ ان یبذل نفسہ، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قربان کر دے اور ہلاک کر دے، لاقامت الصوم، روزہ قائم کرنے کی وجہ سے۔ لأن الوجوب عنہ ساقط، اس لیے کہ وجوب ادا، وجوب سے مراد وجوب ادا، اس لیے کہ وجوب ادا ان سے ساقط ہے، تو ساقط تو نہیں ہے، متأخر ہے، مؤخر ہے، اس سے ساقط بمعنی مؤخر۔ بخلاف النوع الاول، برخلاف پہلی قسم کے۔ واما اتم نوع المجاز، رہی مجاز کے دو قسموں میں جو سب سے زیادہ تام ہے، کما وضع، یہ وہ احکام شرعیہ ہے، وضع عنا، جو ہم سے اٹھا لیے گئے، من الاسر والاغلال، یعنی ان احکام شاقہ اور وہ پکے وعدے اور مواثیق میں سے جو ہم سے اٹھائے گئے ہیں۔ فإن ذلك يسمى رخصة مجازا، اس لیے کہ اس کو جو رخصت کہا جاتا ہے یہ مجازن ہے۔ لأن الاصل ساقط، اس لیے کہ اصل احکام یہ ہم سے ساقط ہے، یعنی منسوخ ہے۔ لم يبقى مشروعا، یہ مشروع باقی نہیں رہے۔ فلم يكن رخصة الا مجازا، تو وہ اب رخصت نہیں مگر یہ کہ مجازن ہے۔ من حیث، اس حیثیت سے، وہ نسخ تمحض، جو محض نسخ ہے، تخفیفاً، آسانی کے لیے ان کو منسوخ کیا گیا۔ وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ، رہی چوتھی قسم مجاز کی، رخصت کی، فما، تو یہ وہ احکام شرعیہ ہے، سقط عن العباد، جو بندوں سے ساقط ہو گئی ہے، مع کونہ مشروعا فی الجملہ، اس کے فی الجملہ مشروع ہونے کے ساتھ، کالعینیت، جیسے وہ تعیین عینیت ہے، تعیین، المشروطۃ فی البیع، جو بے میں مشروط ہے، سقط اشتراطها فی نوع منہ اصلا، یہ بے کی ایک قسم میں ان کا شرط ہونا یہ ساقط ہو گیا ہے بالکل ہی۔ وہو السلم، اور وہ بے میں بے سلم ہے، حتی کانت العینیت فی المسلم فیہ مفسدۃ للعقد، یہاں تک کہ مسلم بے سلم میں مسلم فیہ کی تعیین یہ عقد بے کو فاسد کرنے والی ہے۔ دوسری مثال، وَقَدَ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ، اسی طرح شراب اور مردار ہے، سقط حرمتهما، ان دونوں کی حرمت ساقط ہو گئی، فی حق المکرہ والمضطر اصلا، مکرہ اور مضطر مجبور شخص کے حق میں بالکل ہی ان کی حرمت ساقط ہو گئی ہے، للاستثناء، استثناء کی وجہ سے، حرمت سے استثناء کی وجہ سے، حتی لا یسعہما الصبر عنہما، یہاں تک کہ ان دونوں کے لیے ان سے صبر کرنا رکنے کی گنجائش نہیں ہے، رکنا جائز نہیں ہے، ان کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ باقی مثالیں انشاءاللہ پھر ہو جائیں گی۔ وعلیکم السلام۔